ایک حقانی رہا زرداری میں بھی بھاری. امریکہ میں امریکی کی کوئی عزت نہیں، کہا ریمنڈ ڈیوس نے. اور حامد میر نے باندھا بوریا بستر. حامد کرزئی نے کیا بھارت کا ڈرامائی دورہ. بھارت میں جنگلی کتوں کی جان کو خطرہ. ملک میں کلا بازیوں کا سرکاری مقابلہ جاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور نیوز کے ساتھ میں ہوں خالد بٹ. اور میں بھی ہوں خالد بٹ. خالد آپ کو ایک نیوز دینی تھی. کیا؟ اور عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے میرا یہ فون بند ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اسٹیو جابز اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے. اس لیے میں فون سوئچ کر رہا ہوں، دوسری کمپنی کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں اس کا اگلا ورژن جو ہے وہ ریلیز ہو یا نہ ہو. یار تو یہ سیل فون بند کر دے گا تو پھر اگلے سیل فون کا کیا کرے گا؟ میں سم چینج نہیں کر رہا ہوں ظفر، میں صرف فون سیٹ چینج کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ زرداری نیٹ ورک حقانی نیٹ ورک سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جی ہاں، اس نیٹ ورک پہ جو ہے وہ ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، اے این پی سمیت تمام پارٹیز کے سگنل آتے ہیں. بس نون لیگ کے جو سگنل ہے وہ صرف ڈینگی مچھر کیچ کر رہا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ شریف نیٹ ورک بنا کے انہیں بھی دیا جائے بالکل اسی طرح کا، تاکہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ میں سستے ریٹ پہ مسٹر بین سے بات کر سکیں اور مشاورت وغیرہ. صحیح ہے میاں صاحب. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ میں امریکنان کی کوئی عزت نہیں، یہ کہا ریمنڈ ڈیوس نے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کی کہ واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں. حالیہ دور میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا ہے امریکہ کے اندر کہ جس کی کوئی بعید نہیں ملتی ہے. جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ریمنڈ ڈیوس نامی شخص نے ایک بزرگ کی کٹ لگائی روڈ کے اوپر، جس پہ امریکی عدالت نے ان پہ $10,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا. اور شیرف کے ساتھ انہوں نے ایک رات حوالات میں گزاری اور شیرف نے ان کی خوب پٹائی. ملک میں کلا بازیوں کے سرکاری مقابلے جاری. جی ہاں، متحدہ کلا بازی موومنٹ نے جو ہے وہ ایک ہی دن میں پی ایم ایل کیو کی سبقت ختم کر دی. تفصیلات کے مطابق اس بار متحدہ نے جو ہے وہ اسی سال میں 5ویں مرتبہ گلاٹھی کلا بازی کھائی ہے، اور اسے کہتے ہیں ترچی گلاٹھی، جس میں پرانے ریٹس پہ ہی کرتب کر کے دکھایا جاتا ہے. افغانستان کے شہر کابل کی گلی نمبر 10 میں رہنے والے نائب ناظم حامد کرزئی کا جو چارج سنبھالے ہوئے ہیں، جی ہاں ناظرین، اس شخص نے دورہ کیا بھارت کا، جہاں ان کی ملاقات ہوئی بلی کے بچوں کے بادشاہ منموہن سنگھ سے. دونوں نے مل کر پاکستان کی خوب برائیاں کی اور فائنلی ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا، جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی بھی افغانی پاکستان پر کوئی نیا الزام عائد کرتا ہے تو اسے بھارت میں نوکری کے ساتھ ساتھ چھوکری بھی، اور میرا مطلب ہے اسکالرشپ بھی دی جائے گی. بیگ تیار، بستر باندھ لیا. جی ہاں، سینئر صحافی حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا کام ہمیشہ ایمانداری سے کیا ہے، تو برائے مہربانی امریکہ حملہ کرنے سے پہلے انہیں واپس امریکہ میں بلا لے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں. ثنا ٹچا کی موجودگی میں بھی انہوں نے اپنے مقصد سے نظر جو ہے وہ نہیں ہٹائی. تو برائے مہربانی نظر ثانی کی جائے. اگر وہ اسی طرح سے کام کرتے رہتے تو شاید ثانی اور شعیب میں بھی جھگڑا کرا دیتے. ناظرین، اب بات کریں گے سندھ اسمبلی کی. نہیں، ایم کیو ایم کی شمولیت کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں، صرف سندھ اسمبلی کی بات کریں گے. سندھ اسمبلی کے اندر ٹھنڈے پانی کی مشین کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ہی کچھ تفریح کے کیا کہیں گے اس کے جھولے وغیرہ، چاند گاڑی وغیرہ کی جو ایک شبیہ ہوتی ہے وہ لگائی جائے گی، اور بہت سی چیزیں ایسی انسٹال کی جائیں گی. ڈولی والا جھولا بھی رکھا جائے گا، وہ ایک کشتی کے شیپ کا ہوتا ہے، وہ بھی رکھا جائے گا. یہ ساری خواہشات ہیں ہمارے معصوم سے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بچپن میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا کیونکہ ساری چیزیں فرعون کے انڈر کنٹرول تھی. وزیر اعظم گیلانی کا کہنا ہے کہ ملکی املاک کو پنجاب میں جنہوں نے نقصان پہنچایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے سر پہ مینڈک کی چربی سے بال چپکائے گئے. لاہور والے کراچی والوں سے سبق سیکھیں اور لوڈ شیڈنگ کو انجوائے کریں. بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سیریس ہے اور تمام صوبوں کو جو ہے برابر بجلی فراہم کی جائے گی. یہ کہنا تھا گیلانی صاحب کا. ٹھیک ہے ناظرین، گزشتہ ہفتے کیو لیگ کے وزراء نے اپنے تمام تر استعفے چودھری شجاعت کو جمع کرا دیے. ان کا کہنا تھا کہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں. بچے بھی اسکول جاتے ہیں، چوکیدار کو بھی تنخواہ دینی ہوتی ہے، اور مرسیڈیز میں ڈالنے کے لیے فیول بھی لگ بھگ 100 روپے لیٹر ہو چلا ہے. اس وجہ سے ہمیں مشرف کا وقت یاد آتا ہے. مزید کہنا یہ تھا، بلکہ مزید کہنا نہیں تھا، مزید کرنا یہ تھا کہ انہوں نے وردی پہن کے ایک ڈنر میں شرکت بھی کی جو کہ مشرف کی یاد میں منایا گیا. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج والا ڈائلاگ کس کا تھا؟ نون لیگ کے رکن خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے ووٹوں کی نہیں بلکہ لوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب اپنی پرسنل جو ان کی لوہے کی انڈسٹری ہے اتفاق کے نام سے، اس میں لوہے کے لوٹے بنائیں گے اور اگلے انتخابات سے پہلے انہیں مارکیٹ میں جو ہے وہ اویلیبل کر دیا جائے گا. آپ آسانی سے جا کے انہیں پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو دکاندار کو بس یہ کہنا ہے کہ مجھے اتفاق کے چودھری کے لوٹے دے دیجیے.
Don't go anywhere, but we'll be right back. کیا رسل میں نہیں چل رہا؟ ابے بریک لینا ہے. نیوز شو ہے. کتنی بار بتاؤں نیوز شو ہے. لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں, اب نہیں بتاؤں گا. ویلکم بیک ویورز. بلٹن میں شامل کرتے ہیں مزید خبریں. کچھ مزید خبریں. ابھی یہاں لیٹ کے تو پڑھ لے. ناظرین, جیسے کہ لکڑی دیمک کے بغیر نہیں رہ سکتی, لال بیگ گندگی کے بغیر نہیں رہ سکتے, ڈینگی انسان کو کاٹے بغیر نہیں رہ سکتا, اسی طریقے سے صافی جو ہے وہ چرگے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 نیوز کو جوائن کرنے والی ہستی صافی ہیں, اور صافی سے خون صاف, چہرہ شاداب. یہ وہ صافی نہیں, یہ چرگے والی صافی ہیں. اور آئیے چل کر دیکھتے ہیں ان کا پروگرام چرگا. السلام علیکم خواتین و حضرات. ضعیف صحافی کے پروگرام چرغا میں ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اور میرا یہ نیا اسٹوڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. آج اپنے اس شو میں مجھے میرے سیاسی دوست نے کان میں آ کے چپکے سے بتایا کہ مشرف صاحب نے کہا ہے وہ 23 مارچ کو پاکستان واپس آئیں گے, لیکن سال کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا. تو سال کے بارے میں اب وہ کیا بتائیں گے؟ جس رفتار سے ان کا سیاسی سفر چل رہا ہے, دل تو کہہ رہا ہے کہ تقریباً 2050 تک ہی آئیں گے, اس سے پہلے مشکل ہے. البتہ ان کی ایک پارٹی کی رکن جو ہیں ان کے پاس سے کچھ غیر ممنوعہ بوتلیں بھی برآمد ہوئیں, اس بارے میں بھی کوئی وضاحت ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. لیکن بہرحال 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سیلاب آ گیا, لیکن مشرف صاحب کی طرف سے کوئی خاص امداد یا ان کی دلچسپی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اس طرح سے سر آپ عوام کے دلوں میں گھر نہیں کر پائیں گے. میری آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں. لیکچرز اور بریفنگ اور نوٹس اور ایسے دے دے کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. معذرت کے ساتھ, چھوٹا آدمی ہوں, چھوٹا سا منہ ہے, باتیں بھی چھوٹی چھوٹی کرتا ہوں. اور اگر میرے پاس اس سے متعلق کوئی اور خبر یا کوئی اور دلچسپ چیز آئی تو, اور اگر آپ کی قسمت میں بھی کانٹے لکھے ہوئے, تو چرغے کی اگلی نشست کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں ضعیف صحافی 4 مین شو کی طرف. شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں زاہد مسعود. اینڈرائڈ منجن بنانے والے پیش کرتے ہیں زید حمید کے بعد نیا اینڈرائڈ 2.0 منجن, نان ادر دین ڈاکٹر غلام مشتبہ. یہ مامو یہ کوئی نیا منجن نہیں ہے. ڈپٹی نذیر احمد اپنی کتاب میرات العروض میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص آج سے 500 سال پہلے اپیئر ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ ایمپریس مارکیٹ میں جا کر چڑیا چھوڑا کرتا تھا. اس کے بعد یہ بندہ سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا, اور اب 2011 میں آ کر یہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ. فیس بک پر یہ بندہ منت ہی کرتا ہے لوگوں سے کہ بھائی میرا پیج لائک کر دو. اگر کوئی شخص اپنا سچ لکھتا ہے تو اسے یہ بلاک کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ بڑا ہی بیڈ سین چل رہا ہے. اس کا منہ ایسا ہے کہ جیسا کسی کی تصویر پینٹ کر کر اس پر پانی پھینک دیا. بہت ہی حد سے زیادہ نازک صورتحال ہے, اور اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لائن پر موجود ہے کافرمان صاحب. کافرمان کیسا ہے یار تو؟ بہت بہت شکریہ یار. مطلب یہ کہ تم اکیلے اس چینل میں کیا کر رہے ہو؟ جہاں تک آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے خبریں تجزیے تبصرے اتنے کیے کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا تو کچے دھاگے سے بندہ. ایک سیکنڈ یار, میں تو کہتا ہوں کہ مطلب اپنے چینل میں تو اس کو لے جائے یار, اس منجن کو یار. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں میرا بھی تبصرہ ہے. میں 33 سال سے زیادہ میرے رپورٹنگ کی فیلڈ رپورٹنگ میں نے گزارے ہیں, تو میں بھی کچھ اس پہ اپنے اظہارات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اصل میں اس کو آپ مجسمہ بنا کے کہیں پہ رکھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی بادشاہ کا پرائیویٹ مشیر ہوا کرتا تھا. یار ہم لوگوں کو اگر یہ کبھی مل جائے تو خدا کی قسم اس کو میں یہ بالکل بالکل. دیکھیں مجھے ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کا سب سے چھوٹا صحافی ہوں. جی ہاں, 4 فٹ 11 انچ میری ہائٹ ہے, اور جوتے اگر ہٹا دیں تو رہ گئی 3 فٹ 15 انچ. اور اگر مجھے یہ شخص مل گیا تو واقعی میں اس کی جیب میں چلا جاؤں گا اور اس کا بلیک بیری چوری کر لوں گا. ابھی اس کو تو ریڑ مار دیں گے. ابے تبھی نہ کریں, یہ مجھے اچھا یار کافرمان, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بندے کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے یا نہیں؟ یہ کوئی ریسلر بن سکتا ہے,
कोई मतलब ये आड़ू का ठेला लगा सकता है या नहीं? इतना कुछ है इसके अंदर? अगर इस शख्स को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाए कि ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में जाके लड़े, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये शख्स अपने मद्दे मुकाबिल जब खिलाड़ी को देखेगा तो उसको देख के ही पहले राउंड के पहले सेकंड में नॉकआउट हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता। क्या बात करी यार तुमने यार, मैं तो कहता हूँ साहिर लोधी की जगह कर सकता है ये शो यार। बिल्कुल जी, ये किसी रेडियो FM पे जाके अपना मंजन बेच सकता है। बहुत जगह मंजन बेच सकता है यार, इसे तो दिमाग में दही कर दिया। शक्ल देखे बिना लड़कियां इसे आई लव यू कह सकती हैं। दादा ये तो हमारी दुकान बंद करने के पे तुला हुआ है यार। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तेरा बहुत बहुत यार, चिल कर यार अपने मजे में। मैं भी यार मेरी हवा निकल गई यार इसका पढ़ के यार, कितना यार खतरनाक बंदा जा रहा है यार ये। खैर आप जाहिद मसूद को फिरंगी नामा में इजाजत दीजिए, अपने गिरदो नवा और अपने खानदान वालों, अपने पुप्पो, अपने चचा और ताया का ख्याल रखिएगा। अपने आप को, अपने भाई को इजाजत दीजिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद। नाजरीन, भारत में जंगली कुत्तों की शामत। जी हाँ, भारत वही मुल्क है जो कि 3 लाख किलोमीटर मुरब्बा पर मुहित है और सिर्फ 360 किलोमीटर के मिसाइल बनाता है। इस मरतबा उसने बनाया है अग्नि 2 मिसाइल, जो कि चाइना बम से थोड़ा सा बड़ा है, और ये मिसाइल दिया जाएगा मुंबई म्युनिसिपैलिटी को ताकि वो जंगली कुत्तों पर इसे चला सकें। और उन कुत्तों की शामत आ गई है। मनमोहन सिंह ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को खुद से कॉल करके कहा है कि वो मुंबई से बाहर चले जाएं, क्योंकि कुत्तों की शामत आने वाली है। और नरेंद्र सिंह मोदी को उन्होंने खुद अपने पास बुला लिया है। फिरौन वक्त अमेरिका की वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए काफी महफूज पनाहगाह है, इसलिए CIA के जो अफसरान हैं उनकी जो वीजा उन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तान के लिए, उसकी शर्तों में काफी नमी की जाए। मजीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि माइक मौलन तो खुद पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार करने के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं और झूठे बयान दे रहे हैं। आपने कहा झूठे बयान दे रहे हैं, भंड हो गया मैडम। नून लीग के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी बीन का कहना है कि सियासत कोई टिंड या जूता नहीं जिसे चमकाया जा सके। जी हाँ नाजरीन, ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब नवाज शरीफ साहब ने सिंध का दौरा किया और लोगों ने कहा कि ये अपनी सियासी दुकान लेके सिंध में चले गए। आपको बताते चले कि सियासी दुकान नवाज शरीफ की नहीं, उनका तो सिर्फ एक ठेला है। जब भी वो सिंध में आते हैं तो एक ही आवाज लगती है, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। बुलेटिन में शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की खबर। जोक मारने का मौका नहीं मिलता, लोग मुझे देखते ही हंसना शुरू कर देते हैं। ये मेरा नहीं बल्कि कहना है दानिश नवाज साहब का। और उनका मजीद ये भी कहना है कि उनकी शक्ल जो है वो फॉरवर्ड जोक्स की जगह जो है वो अपनी मतलब आना शुरू कर देगी। और जब उन्होंने पहली दफा आईना देखा तो शुक्र अदा किया कि वो साहिर लोधी से ज्यादा अच्छे दिखते हैं। नाजरीन, बुलेटिन में शामिल करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खबरें। जी हाँ, शाहिद आफरीदी ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपने असासे तकसीम करने का, अपने असासे बेचने का फैसला भी किया और ऐलान भी कर दिया है। उनके असासों की तफसील कुछ यूं है कि एक सीधे पांव की चप्पल, एक उल्टे पांव का जॉगर, 3 जुराबों की जोड़ियां जिसके अलग अलग कलर्स हैं, कुछ येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है और मजेंडा कलर भी उसके अंदर पाया जाता है। 4 नस्वार के खाली पैकेट भी उसी में शामिल है। यार खालिद, आजकल पाकिस्तान में धरनों का फैशन जो है बड़ा आम हो गया है। हाँ यार, ये धरना मास्टर है ना खास साहब, उनकी वजह से। लेकिन उन्होंने तो धरनों के टेस्ट मैच शुरू किए थे। आपने देखा नून लीग ने जो T20 किया अभी 2 घंटे का, ये पार्लियामेंट हाउस का ऐवान सदर के बाहर। अभी लोग वीडियो बना रहे हैं, पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। वहीं के मुलाजिम थे, अंदर ले जाके सदर साहब को भी दिखाई होंगी। सदर साहब ने क्या कहा होगा मेरे उसको देख के, बस अच्छा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस यही था। खैर आज हमारे इंटरनेशनल स्टूडियो में कौन आया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी खालिद से मेरी बात हो रही थी, खालिद भट्ट से। उन्होंने कहा कि आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो स्टूडियो नहीं आएंगे बल्कि वो खुद स्टूडियो पूरा लेके उनके पास जा रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन है, लेट्स होप के कोई अच्छे और कोई हुकूमत से रिलेटेड हो। ओवर टू यू खालिद भट्ट। वैसे यार ये इन्होंने बिलावल के स्काइप पे भी दिखाई होगी कि यार देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान मत आना, कैसा लग रहा है? VIP इंतजाम कर पाया। बिल्कुल, आप बैठिए। थैंक यू। अब मैं इनको सही से इंट्रोडक्शन देता हूँ, वेलकम करता हूँ शो में। वफाकी वजीर हैं हमारे रेलवेज के, ट्रांसपोर्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज रेलवे पे बात करेंगे, जो रेलवे आखिरी सांसें ले रही है अपनी, ये कहाँ तक सांसें ले पाएगी, क्या होगा इसका। सर वेलकम टू द शो। बहुत सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि मुझे बताएं, ये पाकिस्तान की लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन जो है ये सब तबाह किया जा रहा है जानबूझ के, ठीक है जी। घटिया डीजल डाला जाता है, मोटर्स 6 हैं लेकिन चलाई 2 जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है ये जुल्म है? बिल्कुल
بہت بری طرح سے ظلم ہوا